بہت بہت شکریہ پروفیسر حبیب احمد صاحب. ہاں یہ تھوڑا سا چلیے ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ سبحانہ وتعالی وحدہ نستعین ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی دربہ واستنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین. صدر اجلاس عزت مآب عالی جناب پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب، ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر حبیب احمد صاحب صدر شعبہ مطالعات اسلامی، ڈاکٹر سراج صاحب ناظم بزم، ڈاکٹر مولانا عمر عابدین قاسمی صاحب، اسلامک اسٹڈیز اور دوسرے شعبوں سے آئے ہوئے اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات. وی سی صاحب کو آج کے پروگرام کی صدارت کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہیں لائے. اور کم از کم اس محفل کے حوالے سے جو شخصیت ہمارے ہاتھ لگی، ایک محاورے کے روزمرہ کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، وہ شاید بہت ہی مناسب ہے، چونکہ میں قال کا صوفی ہوں اور وہ حال کے صوفی ہیں. تو قال کے صوفی کی گفتگو حال کے صوفی کی صدارت میں ایک بہترین جو ہے مناسبت کی بات ہے. میں ہمیشہ ان کے علم کا قدردان رہا ہوں، ان کے اخلاق کا معترف رہا ہوں، اور ان کی عالمیت کا مجھے ہمیشہ شعور ادراک رہا ہے. ابتدائی زمانے سے میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو رکھا. عزیزان گرامی، جو موضوع آپ کو بتایا گیا ہے، میں نے اس کے جوہر میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن مظہر میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ صوفیاء کرام کی رواداری، صوفیاء کا ٹالرنس، ان کی سماجی یکجہتی اور ہم آہنگی، یہ چیزیں مشہور و معروف ہیں. دراصل ہم ان کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب و محرکات پر بھی نظر ڈالیں گے کہ وہ اسباب و محرکات کیا تھے جس نے صوفیاء کی تحریک کو اس قدر سماجی ہم آہنگی اور خدمت خلق اور رواداری کا علمبردار انہیں بنانے والی چیزیں کیا ہیں. یعنی ان کے اس طریقہ کار کے پس پشت کون سے عوامل اور محرکات کار فرمائیں. مقالہ طویل ہے، میں درمیان سے چھوڑ دوں گا. آپ چاہیں گے تو صدر شعبہ عربی سے اس کی کاپی لے کر آپ اسے صوفیاء کرام نے ہمارے ملک ہندوستان جنت نشان کو فکر و عمل کی بے شمار سوغات سے نوازا، جن میں عقیدہ توحید کے بعد دو سب سے اہم اور قابل ذکر چیزیں ہیں: سماجی ہم آہنگی اور اردو غزل. اردو غزل کو صوفیاء کا ورثہ قرار دینے کی کوئی شعوری کوشش میرے علم میں نہیں ہے. لوگوں نے بسا اوقات ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحق صاحب کی کتاب اردو کے ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کا کردار، اس میں ہلکے سے اشارہ کیا ہے، مگر وہ اشارہ جو ہے ایک بے حد واضح صراحت کا متقاضی ہے کہ عقیدہ توحید کے علاوہ صوفیاء کرام نے ہندوستان کو سماجی ہم آہنگی اور اردو غزل سے بھی نوازا. ان دونوں کا وجود تصوف پر موقوف اور ان دونوں کے دست و بازو تصوف کی قوت سے قوی تھے، لیکن بعض وجوہ سے جن کے ذکر و بیان کا یہ مناسب مقام نہیں ہے، نہ اس کی چندہ حاجت ہے، جب ملک عزیز میں تصوف سماجی منظرنامے سے روپوش ہوا تو فطری طور پر تصوف کی یہ دونوں عطائیں یعنی سماجی ہم آہنگی اور اردو غزل بھی کمزور ہوئی. تصوف کے غیاب کے بعد سے اردو غزل اپنے کاکل خمدار
اور رخسار تابدار سب سے محروم ہوئے۔ گوپی چند نارنگ سمیت متعدد اردو کے ماہرین و ناقدین نے غزل کی اس بے کیفی اور نارسائی اور زوال و انحطاط کی شکایت کی ہے، بلکہ یہ ایک سر مکشوف ہے جس کے معرفت کے لیے کسی گہرے تجزیے اور تحلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بئی ہمہ میرے علم کے مطابق کسی نے بھی ان اسباب و علل کا تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی ہے جن کے باعث اردو غزل کو یہ صورتحال درپیش ہوئی ہے۔ نہ کسی نے صراحت کے ساتھ تصوف کی عدم موجودگی اور اس کے غیاب سے اس قضیے کو مربوط کیا ہے۔ اردو غزل کی رمزیت و ایمائیت، اس کی گہرائی اور گہرائی، اس میں پائی جانے والی دردمندی اور دلسوزی، اس کی وسعت اور آفاقیت، سب کچھ تصوف کے دم سے تھا، حتیٰ کہ اردو شاعری میں فن تصوف غزل کا لازمہ بن گیا۔ غزل گوئی کے لیے جو طبعاً اور عملاً صوفی نہیں تھے انہوں بھی متصوف بننا پڑا۔ یہ اصطلاح ہے صوفی، متصوف اور مستصوف، یعنی صوفی وہ ہے جو عملاً تصوف پر گامزن ہو۔ سر تشریف لائیں ادھر، ارے ادھر آئیں، ادھر آئیں، آپ کی قربت جو ہے وہ ہمیں تقویت پہنچائے گی، تشریف لائیں۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ لہٰذا غزل گوئی کے لیے جو طبعاً وہ عملاً صوفی نہیں تھے انہیں بھی متصوف بننا پڑا۔ تو صوفی وہ ہے جو عملاً صوفی ہو، اور متصوف وہ ہے جو فن تصوف کو جانتا ہے مگر عملاً صوفی ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، اس کی مصطلحات کو جانتا ہے، اس کے طرق کو اور منہج کو جانتا ہے۔ اور مستصوف وہ ہے جس نے صرف صوفیوں کا لباس پہن لیا ہے، نہ اسے علم تصوف کا کوئی ادراک ہے اور نہ اسے عمل سے کوئی رشتہ اور تعلق ہے۔ تو جو طبعاً وہ عملاً صوفی نہیں تھے انہیں بھی متصوف بننا پڑا۔ شاعر چاہے شب زندہ دار ہو، چاہے بادہ خار، خواہ مست میں الست ہو، خواہ جام بدست ہو، دیندار ہو یا دنیا داری میں گرفتار ہو، غزل گوئی کے لیے کسی کو بھی مسائل تصوف کے بغیر چارے کار نہیں تھا۔ غالب کا مشہور شعر ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ لیکن جب سماج میں باطنی اقدار کمزور ہوئے، مادیت کو اقتدار حاصل ہوا، سطحیت اور خارجیت پر مبنی دینی اور سماجی افکار کو عروج حاصل ہوا اور تصوف کی حیثیت حاشیائی ہو گئی، تو اس کا اثر سماجی ربط و تعلق پر بھی پڑا، شعر و سخن پر بھی، اور اردو شاعری کی جان یعنی غزل بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ لہٰذا اردو غزل کی عظمت رفتہ اور شوکت گنبشتہ کی بازیافت کے لیے اس سرچشمہ حیات و توانائی کی تلاش اور بازیافت بس ضروری ہے جسے تصوف کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے باشندگان نے بر صغیر کو سماجی ہم آہنگی کے حقیقی تصور سے پہلی بار روشناس کرایا۔ اگرچہ اسلام کی آمد سے قبل بعض دینی اور فکری تحریکات نے جزوی طور پر اس جانب پیش رفت کی تھی، لیکن مختلف اسباب سے وہ تحریکات اپنی اصلی خد و خال پر قائم نہ رہ سکیں۔ ہم بدھزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سماجی ہم آہنگی کی طرف پیش قدمی کی مگر بعد میں وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہی۔ جب پٹنہ میں پہلی بدھسٹ کانفرنس ہوئی تو بدھ جو مورتی پوجا کے بالکل خلاف تھے ان کی یادگار کے طور پر ایک گلاب کا پھول رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد اسلام آباد کے قریب جب دوسری کانفرنس ہوئی تو اس کی جگہ پر بدھ کے جوتے رکھ دیے گئے، اور جب کابل میں تیسری کانفرنس ہوئی تو وہاں پورا ایک مجسمہ جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا۔ اور اس طرح نہ صرف یہ کہ وہ اپنی فکری اور عقدی چیزیں وہ فراموش کر بیٹھے، بلکہ انہوں نے وہ سماجی ہم آہنگی اور رواداری اور برابری اور مساوات کے نظریات کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ دراصل ان تحریکات میں فکری جامعیت کا بھی فقدان تھا اور بقا و دوام کے عناصر کی بھی کمی تھی۔ بہرکیف اس ملک میں سماجی ہم آہنگی قائم کرنے اور اسے فروغ دینے میں صوفیاء کرام کا کلیدی کردار رہا ہے۔ انہوں نے اپنے حسن اخلاق و عمل سے اس عظیم الشان تہذیب کی بنیاد ڈالی جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کے نام سے جانتے ہیں۔ صوفیاء کرام اسلام کے حقیقی نمائندے تھے۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سماجی ہم آہنگی کی تشکیل کی۔ ان کا اخلاق و کردار، ان کے یہاں پائی جانے والی نرمی، رواداری، تبشیر، تیسیر، معافی، درگزری، بقائے باہم اور خدمت خلق وغیرہ سب کچھ اسلامی تعلیمات سے ماخوذ ہے۔ پیغمبر اسلام کا وصف بیان کرتے ہوئے ان کا رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ،
میں اخلاق کے مختلف شعبوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ صوفیہ کرام نے بھی اخلاق کو غیر معمولی اہمیت دی ہے، اور حسن اخلاق ہی وہ بنیاد ہے جس پر سماجی ہم آہنگی کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک تصوف سراسر اخلاق ہے، اور ان کے نزدیک باہم مفاضلت اور برتری کا معیار کثرت نوافل و اذکار و مجاہدات و مراقبات نہیں ہے، بلکہ ذاتی اخلاق ہے۔ التصوف کلہ اخلاق فمن زاد علیک بالاخلاق زاد علیک بالتصوف۔ تصوف سب کا سب اخلاق ہے، خلق نبوی ہے۔ جو تم میں اخلاق میں زیادہ ہے وہی تم سے بڑا صوفی ہے۔ گروہ صوفیہ کے سردار جنید البغدادی متوفہ 910 عیسوی فرماتے ہیں کہ التصوف استعمال کل خلق سنی و ترک کل خلق دنی۔ تصوف نام ہے سارے اچھے اخلاق کو اخذ کرنا اور تمام برے اخلاق کو ترک کرنا ہی تصوف ہے۔ اور ائمہ تصوف کے انہی فرمودات کے زیر اثر تمام سلاسل تصوف بالخصوص سلسلے چشتیہ کے تربیتی نصاب میں اخلاق کو بلند مقام حاصل ہے۔ ہندوستان میں چشتیوں کا سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں جو نمایاں کردار ہے، اس کا ایک بنیادی اور اہم سبب سلسلے کی تعلیمی و تربیتی نظام میں اخلاق کی اہمیت و مرکزیت اور اس کی قدر و منزلت ہے۔ ڈاکٹر رام آباد دویدی اپنی انگریزی کتاب ہندی لٹریچر میں رقم تراز ہے کہ کوٹ جو لوگ فاتحین کے تلوار سے سہم گئے تھے ان کو ان بزرگوں کے کردار و اخلاق میں روحانی سکون ملنے لگا، ان کوٹ۔ حضرت میاں میر کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے دارا شکوہ لکھتا ہے کہ کوٹ ابو جعفر حداد کہتے ہیں کہ اگر عقل مرد کی صورت میں ہوتی تو جنید بغدادی کی صورت میں ہوتی، اور دارا کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اخلاق مرد کی صورت میں ہوتا تو حضرت میاں جیو کی صورت میں ہوتا، یعنی میاں میر قادری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وحدت الوجود صوفیہ کرام کی غالب اکثریت کے فکر و نظر کا حصہ تھا، لیکن سلاسل تصوف میں جتنا فروغ، انتشار اور قبولیت اس نظریے کو سلسلے چشتیہ میں حاصل ہوئی وہ اس سلسلے کا امتیاز ہے۔ اس نظریے کے رسوخ و نفوذ کے سبب انسانی وحدت اور جگانگت، یکجہتی اور ہم آہنگی جیسے افکار کو اس سلسلے تصوف میں پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔ چنانچہ ہمہ اوست کی فکر سے متاثر یہ سلسلہ انسانی وحدت کا قائل تھا اور تمام بنی نوع انسان کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتا تھا، اور یہی وہ چشمہ حیواں تھا جہاں سے مساوات، خدمت خلق، صلح جوئی، جذبہ انسانیت، یکجہتی اور ہم آہنگی کی نہریں نکلتی تھیں۔ صوفیہ چشت نے خدمت خلق کو روحانی عمل کا سب سے اعلیٰ مظہر قرار دیا۔ یہ قول سیر الاولیاء میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور عارف رومی کہتے ہیں کہ تصوف بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ تصوف محض خدمت خلق سے عبارت ہے۔ سماجی ہم آہنگی کی تعمیر و تشکیل میں چشتی صوفیہ کی فعال شرکت اور مؤثر کردار کا سب سے بڑا محرک و داعی نظریہ وحدت الوجود تھا، تو اس کا سب سے بڑا وسیلہ خدمت خلق تھا، یعنی محرک نظریہ وحدت الوجود اور وسیلہ خدمت خلق تھا۔ چشتی صوفیہ کے نزدیک خداوند خالق کی خدمت کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت کا جذبہ تمام بندوں کے اندر ایک ان بلٹ جو ہے وہ جذبہ ہے، جس کا اظہار مولانا روم نے ایک دہقانی کی زبان سے یوں کیا ہے: تو کجائی تا شوم من چاکرت۔ اے خدا تو کہاں ہے؟ اگر تجھے مل جاتا تو میں تیری خدمت کرتا، تیری نوکری کرتا۔ چارقت دوزم کنم شانہ سرت۔ تو وہ دہقانی بے علم شخص کہتا ہے اگر تو مجھے مل جاتا تو میں تیرے لباس کو سی دیتا اگر وہ پھٹے ہوتے، اور تیرے بالوں میں کنگھی کر دیتا۔ تو اس کے ذریعے مولانا رومی نے یہ پروف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنے کا جذبہ بندوں کے درمیان ایک فطری طور پر ہوتا ہے۔ اسلام میں اس فطری جذبے کی تکمیل کی کوئی صورت نہیں، نہ خدا تک کسی کی رسائی ہے نہ اسے کسی کی حاجت ہے، وہ غنی عن العالمین ہے۔ صوفیہ کے نزدیک خلق خدا کی خدمت ہی خدا کی خدمت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، یعنی خدمت خلق ہی، مخلوق کی خدمت ہی بنیادی طور پر خالق کی خدمت ہے۔ وجودی صوفیہ مخلوق کی خدمت میں خالق کی خدمت کو مضمر مانتے ہیں۔ اسلامی نصوص سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔
ख्याल रखिएगा, मैं इस्लामी नुसूस का जिक्र इसलिए करता हूँ ताकि ये तसव्वुर न हो कि ये सूफिया किराम का अपना इनफरादी जो है वो इंडिविजुअल उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हज़रत अनीस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह व अहब्बु खल्क़िही इलल्लाहि अनफ़अहुम लिअयालिही, यानी तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा, अल्लाह का घराना है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब वो है जो उसके कुंबे, उसके घराने और उसके अहले अयाल के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श है। इस हदीस को इमाम तबरानी, इमाम बज़्ज़ार और इमाम अबू याला ने नक़ल किया है। इमाम अबू याला ने नक़ल किया है। चिश्ती सूफिया क्या ये हदीस बेहद मकबूल और राइज है। मुहद्दिसीन किराम ने इस हदीस पर सख्त कलाम किया है। ये हदीस अपने लफ्ज़ के एतबार से कितनी ही ज़ईफ़ क्यों ना हो, माना के एतबार से इसकी सेहत में कोई शको शुबा नहीं है। सूफिया साहब माना थे, लिहाजा उन्हें यह हदीस बहुत खुश आई। इस हदीस की तायीद बहुत सारी सही हसन हदीसों से होती है, लिहाजा इसके रावियों का ज़ोफ़ इसके माना की क़ुव्वत पर कुछ भी असर नहीं डालता। ये मेरी अपनी बात है और मैं तन्हा इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। इमाम मुस्लिम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रहमत आलम व आलमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, या बनी आदम इस्ततअमतु का फलम तुतइमनी, मैंने तुमसे खाना मांगा था मगर तुमने खाना नहीं खिलाया। तो बंदा कहेगा कैफ़ उतीमु का व अंत रब्बुल आलमीन, ए रब मैं तुझे कैसे खाना खिलाता, तू तो पूरे आलम को खिलाने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, अमा अलिमता अन्ना अब्दी फुलानन इस्ततअमका फलम तुतइमहु वलौ अतअमतहु लवजदतहु इंदी। ये मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है कि अगर तुमको मालूम नहीं कि मेरे फला बंदे ने तुमसे खाना मांगा था, अगर तुम उसे खाना खिलाते तो मुझे उसके पास पाते। और इसी तरह या अपने आदम इस्तस्क़ैतु का फलम तुस्क़नी, मैंने तुझसे पानी मांगा तूने पानी नहीं पिलाया। फिर ये बात हुई, अल्लाह फरमाएगा मैं मरीज़ हो गया था मगर तुमने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा अल्लाह तेरी इयादत कैसे कर सकता हूँ? तो कहेगा मेरा फला बंदा, ख्याल रखिएगा लफ्ज़ बंदा, ऐसा नहीं है कि अरब में इस्लाम, मुस्लिमीन, मोमिनीन, मुत्तक़ीन जैसे बेशुमार कलमात हैं मगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया अमा आलिमता अन्ना अब्दी फुलानन, नहीं मालूम तुम्हें कि मेरा फला बंदा, यानी ये किसी मज़हब और अक़ीदे के क़ुयूद से बाहर की चीज़ है। तमाम मखलूक को शामिल है कि मेरा फला बंदा मरीज़ था, अगर तुम उसकी इयादत करते तो मुझे उसके पास पाते। एक और हदीस का मतन है अहब्बुन्नासि इलल्लाहि अनफ़अहुम, और सही हदीस है, इमाम नसाई और इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अय्युल अमाल अफ़ज़ल या रसूलल्लाह, सबसे अफजल अमल कौन है? तो फरमाया कि सुरूरुन तुदखिलुहु फ़ी क़ल्बि मोमिन, कि सबसे अच्छा अमाल वो खुशी है जो आप किसी मुसलमान के दिल में डालते हैं। और मुतादिद शारहीन ने लिखा है कि यहाँ ये मोमिन की क़ैद जो है ये एहतराज़ी नहीं है, इत्तिफ़ाक़ी है। अगर आप किसी बंदे के दिल में खुशी डालेंगे तो वो आपके अच्छे अमाल में उसका शुमार किया जाएगा। और फरमाया कि और सबसे अफजल इंसान कौन है? उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनफ़अहुम लिन्नास, और सबसे फजीलत वाला इंसान जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श और प्रॉफिटेबल है। इस्लाम की इन्हीं तालीमात के ज़ेर असर सूफिया इंसान को नफ़ा पहुँचाने को खुदा तक पहुँचने का वसीला समझते हैं और इसे इबादत की रूह करार देते हैं। सियरुल औलिया में है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि हकीकी इबादत, एक्चुअल रियल इबादत, ये अल्फाज हैं जो सियरुल औलिया में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ जो है वो मंसूब किए गए हैं कि दरमादगां रा फरियाद रसीदा, यानी मुश्किल में पड़े हुए लोगों की फरियाद पूरी करना, हाजत बेचारगां रवा करदन, कमज़ोरों की ज़रूरत को पूरी करना, गुरसंगा रा सैर गर्दानी नद, भूखों को खाना खिलाना। ये वो तीन अमल हैं जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हकीकी इबादत करार दिया। इस अजीम चिश्ती सूफ़ी के नज़दीक खुदा की क़ुर्बत का मूजिब कसरत सौम व सलात नहीं बल्कि सखावत, शफ़क़त, इनकिसारी ही अल्लाह ताला की क़ुर्बत का ज़रिया हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कोट, जिसमें ये तीन खसलतें हों समझो कि खुदाए ताला उसे दोस्त रखता है। जिनमें तीन खूबी हों समझो कि खुदाए ताला उसे दोस्त रखता है। पहली खूबी कि दरिया की तरह वो सखी हो, जो कभी नहीं देखता कि उसके पानी से इस्तिफ़ादा कौन कर रहा है, दरिया की तरह सखी हो, सूरज की तरह शफीक हो,
یعنی جس طرح سورج کی گرمی حرارت دیتی ہے ہم کو، ویسے وہ بھی سب کو حرارت فراہم کرے. اور فرمایا زمین کی طرح انکساری اور تواضع ہو، دریا کی طرح سخاوت، سورج کی طرح شفقت اور زمین کی طرح تواضع انکساری، یہ 3 چیزیں ولایت کی شرط ہیں. اللہ کا دوست ہونے کے لیے یہ چیزیں شرط ہیں. حضرت والا کے نزدیک سخاوت ہر نعمت کی کلید ہے. کوٹ متوکل فی الحقیقت وہ ہے جو اپنی طرف سے خلق خدا کو کوئی گزند نہ پہنچائے. توکل کا یہ معنی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ متوکل وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. پروفیسر خلیق احمد نظامی اپنی کتاب سم اسپیکٹ آف ریلیجن اینڈ پولیٹکس ان انڈیا ڈیورنگ 13th سینچری میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام صوفیہ اس عظیم چشتی بزرگ کی بات سے اتفاق رکھتے تھے. چشتی صوفیہ وحدت الوجود کے زیر اثر اور حدیث الخلق و عیال اللہ کے بموجب انسانی برادری کے وحدت کے قائل تھے. انسانی وحدت کا تصور انسانی اخوت اور بھائی چارگی کی فکر کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے، جس کا راز فائدہ سماجی یکجہتی اور ہم آہنگی کو ملتا ہے. انسانی برادری کی وحدت کا عقیدہ خلق خدا کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، لوگوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کاٹنے کے بجائے ملانے کے جتن کرتا ہے. اسی بات کو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے علامتی طور پر بیان کیا ہے. فوائد الفواد میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کو قینچی پیش کی تو آپ نے یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر مجھے دینا ہے تو سوئی لا کے دو، قینچی کے میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میں جوڑنے کا کام کرتا ہوں، کاٹنے کا کام نہیں کرتا. یہ علامتی طور پر یہ بات ہے، لیکن یہ ان کے مزاج اور فکر کی ترجمانی کر رہا ہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کوٹ قیامت کے بازار میں دلوں کو راحت پہنچانے سے زیادہ کسی چیز کی قدر نہ ہوگی. ان کوٹ مزید فرماتے ہیں کہ کوٹ عبادت 2 طرح کی ہوتی ہے، لازمی اور متعدی. عربی گرامر جو آپ جانتے ہیں افعال لازمہ و افعال متعدیہ سمجھتے ہیں. لازمی عبادت وہ ہے کہ صرف کرنے والے کو اس کا فائدہ ہو، اور متعدی عبادت وہ ہے کہ کرنے والے کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. اس کے بعد آپ نے خود فرمایا کہ عبادت 2 طرح کی ہے، لازم اور متعدی. لازمی عبادت وہ ہے جس کا فائدہ صرف کرنے والے کو ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، تسبیح اور وظائف. اور متعدی عبادت وہ ہے جس سے کرنے والے کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو، جیسے کہ خرچ کرنا، شفقت برتنا، مہربانی کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا. ان کو خانقاہوں میں قائم لنگر بھی خدمت خلق کا ایک مظہر تھے. ایشوری پرساد نے ہسٹری آف میڈیول انڈیا میں لکھتے ہیں کہ کوٹ محمد تغلق کے عہد میں 10 سال تک مسلسل قحط رہا. حکومت کی طرف سے کئی امدادی اور رفاہی کام ہوئے، اس میں بڑی بڑی خانقاہوں نے بھی حصہ لیا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ سے روزانہ سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. ان کوٹ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے لنگر خانے کا جو بیان ملتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے وسیع پیمانے پر یہ لنگر چلتا تھا، جس کا خرچہ 2000 تنکا تھا. تنکا کی قیمت کیا ہے؟ خواجہ گیسو دراز اپنی کتاب جو ہے، جو تراجم کی ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ 2 تنکے سے اس زمانے میں گھر کی تمام ضرورتوں کے سامان کو خریدا جا سکتا تھا. اور حضرت نظام الدین کے خانقاہ کا جو لنگر تھا اس میں 2000 تنکے کا کھانا جو ہے وہ روز پکتا تھا. بعض مفسدین نے سلطان قطب الدین خلجی سے کہا کہ شیخ آپ کا نذرانہ قبول نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس کے وزراء اور عمراء کا نذرانہ قبول کر لیتے ہیں جن کے پاس آپ ہی کا دیا ہوا ہے. چنانچہ سلطان قطب الدین نے ایک فرمان کے ذریعے یہ پابندی لگا دی کہ نہ کوئی آپ کی خانقاہ جائے، نہ کوئی آپ کو نذر پیش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا لنگر کیسے چلاتے ہیں. جب حضرت کو اس کا علم ہوا تو لنگر خانے کے خرچے کو اور بڑھا دیا اور اسے دوگنا کر دیا. ایک عرصے کے بعد جب سلطان کو پتہ چلا کہ آپ کا لنگر پہلے سے بڑا ہو گیا ہے تو اسے ندامت ہوئی اور اس نے اپنا حکم واپس لے لیا. اس واقعے کو پروفیسر خلیق احمد نظامی نے ذکر کیا ہے تاریخ مشائخ چشتی میں. روضۃ الاقطاب کے مؤلف کا بیان ہے کہ 3000 طلبہ اور ضرورت مندوں کو حضرت نظام الدین کی خانقاہ سے 3000 لوگوں کو اسکالرشپ ملتی تھی. 3000 طلبہ کو اسکالرشپ ملتی تھی. یہ لنگر خانے جو ہمیں چشتی خانقاہوں میں نظر آتے ہیں خدمت خلق کا ایک وسیلہ تھے. یہ مذہبی رواداری اور سماجی ہم آہنگی کا ہی ایک اظہار تھا. اکثر خانقاہوں کے لنگر خانوں میں گوشت کے استعمال سے
اجتناب کیا جاتا تھا تاکہ برادران وطن بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اجمیر میں یہ روایت آج بھی جاری ہے۔ جوامع الکلم ہے وہ کتاب جس میں خواجہ گیسو دراز نے وہ تذکرہ کیا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس میں کئی واقعے نقل کیے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ خدمت خلق اور اللہ کے بندوں کے تئیں ہمدردی اور رواداری کے جذبات کیسے تھے۔ جوامع الکلم میں حضرت گیسو دراز رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ حضرت محبوب الہی کے دو واقعے منقول ہیں جو دردمندی اور دلسوزی کی بلند ترین مثالیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت محبوب الہی کے زمانے میں جمنا جو ہے وہ نظام الدین جو علاقہ ہے وہاں سے قریبی بہتی تھی، یہ بلندی پر تھا اور جمنا گہرائی میں جو ہے بہتی تھی۔ ایک دن امیر خسرو کے ساتھ حضرت محبوب الہی جو ہے اپنی چھت پر، خانقاہ کی چھت پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ جمنا کے قریب بنی ہوئی ایک جھوپڑی سے ایک عورت پانی کا برتن لے کر نکلی اور جمنا سے پانی لینے کے بجائے دور ایک پہاڑی پر چڑھ کے گئی اور پہاڑی پہ بنے ہوئے کنویں سے اس نے پانی نکالا اور نکالنے کے بعد وہ اپنے جھوپڑی واپس آئی۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے امیر خسرو سے کہا تم نے دیکھا یہ واقعہ؟ کہا ہاں۔ کہا آخر ماجرا کیا ہے کہ دریا کا شفاف صاف پانی اس کے جھوپڑی سے بالکل قریب سے بہہ رہا ہے، پھر آخر یہ عورت کیوں اتنی بلندی پر چڑھ کر اتنی مشقت سے اس نے کنویں سے پانی نکالا اور گھر آئی؟ آپ تصور کیجئے، دردمندی کا اندازہ لگائیے۔ ایسے واقعات صبح و شام ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، مگر مخدوم السلاطین دلی کے بادشاہ 8 بادشاہوں میں سے 6 ایسے بادشاہ تھے جو ان کے رات میں آتے تھے اور ان کے قدم پیر دباتے تھے۔ ایسا جلیل القدر صوفی، اس نے امیر خسرو سے کہا چلو ماجرا معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جو ہے اس ریت میں چل کر 1 کلومیٹر سے زیادہ ریت میں چل کر اس عورت کی جھوپڑی تک پہنچے۔ جھوپڑی پر آواز دی، عورت باہر نکلی اور اس سے واقعہ بتایا کہ بھئی تم پانی یہاں سے کیوں نہیں لیتی ہو، اوپر کیوں جاتی ہو؟ تو وہ عورت ہنسنے لگی، اس نے کہا بابا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جمنا کا پانی پینے سے بھوک زیادہ لگتی ہے، جمنا کا پانی پینے سے بھوک زیادہ لگتی ہے اور اس بھوک کو مٹانے کے لیے جو راشن چاہیے وہ میرے شوہر کی آمدنی میں اس کا امکان نہیں ہے، لہٰذا میں اوپر کا پانی لاتا ہوں، وہ ذرا بھاری پانی ہے تو اس کو پینے سے کم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس غیر مسلم کمزور مجبور عورت سے کہا کہ آئندہ سے تم یہ تکلیف مت اٹھاؤ، یہ بتاؤ کہ اگر تم جمنا کا پانی پیو گی تو تم کو کتنا اضافی راشن چاہیے؟ تو اس نے کچھ جوڑ جاڑ کے بتایا کہ اتنا اضافی راشن چاہیے۔ سیر الاولیاء میں ہے اور جوامع الکلم میں خواجہ گیسو دراز لکھتے ہیں کہ 20 سال تک حضرت نظام الدین محبوب الہی کی خانقاہ سے وہ اضافی راشن اس غیر مسلم عورت تک پہنچایا جاتا ہے۔ جیسا یہ بنیادی طور پر اصل وجہ ہے۔ میں کچھ واقعے، ایک مسئلہ اور بھی ہے، ہم اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، مدرسے میں ہماری پرورش ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں ہمارے لیے بالکل اجنبی ہوں اور ناقابل قبول ہوں، مگر یہ رائے ہے، اس کو سننا چاہیے کہ صوفیہ کا نقطۂ نظر کیا تھا۔ یعنی جو چھوڑیے جو آراس نہیں مناتے وہ بھی اس نقطۂ نظر پر عمل نہیں کرتے، جو مناتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے۔ یہ ہے جو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ چشتی صوفیہ کا مسلک صلح جوئی کا مسلک تھا، وہ جنگجوئی کے بجائے مصالحت کو پسند کرتے تھے۔ وہ قرآن کے اس فرمان پر کہ وَالصُّلْحُ خیر، ہر وقت ہر طرح کی ہر قسم کی اور ہر حالت میں صلح جو ہے وہ بہتر ہے، اس پر عمل کرتے تھے۔ انہیں وہ جیتنے پر یقین رکھتے تھے، ہرانے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ مجدد سلسلے چشتیہ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی فرماتے ہیں کوٹ صلح با ہندو مسلمان سازند، چاہیے کہ ہندو مسلمان صلح کے ساتھ رہیں۔ یہ نافع سالکین میں ہے اور اسی میں حضرت خواجہ سلیمان توسیوی کے ملفوظات میں بھی یہی بات کہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں نافع سالکین میں؟ حضرت قبلہ من قدس سرہ فرمودن کہ در طریق ماہست کہ با مسلمان و ہندو صلح باید داشت۔ حضرت قبلہ کا فرمان ہے کہ ہمارے طریقے کے مطابق ہندو اور مسلمان کے درمیان صلح ہونی چاہیے۔ چشتی صوفیہ کے یہاں صلح جوئی کا تصور اس قدر واضح تھا کہ وہ اپنے اور بیگانے کسی سے پوشیدہ نہیں تھا۔ رائے بہادر ہربلاس شاردا اپنی مشہور کتاب دا اجمیر میں خواجہ صاحب کو یوں ذکر کرتے ہیں کوٹ خواجہ معین الدین نے پرہیزگاروں کی زندگی گزاری، انہوں نے زیادتی کرنے کی کبھی تلقین نہیں کی اور خدا کی تمام مخلوقات کی نسبت ان کا نظریہ صلح اور خیرخواہی کا تھا۔ یہ
डॉक्टर हरबिलास शारदा की किताब से अनकोट। हम ज़बानी एक अहम बात है, इसी पर अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, बाकी आप मुताला करते रहिएगा। हम ज़बानी हम आहंगी के फ़रोग़ का एक मुअस्सिर ज़रिया है। ख़ास करके मैं मदरसे से फ़ारिग़ीन की तवज्जो चाहता हूँ कि हमारे मदरसे में एक ऐसी ज़बान बोली जाती है जो मदरसे के बाहर समझी नहीं जाती, जो मदरसे के बाहर समझी नहीं जाती, और मदरसे के बाहर जो ज़बान बोली जाती है वो मदरसे के अंदर उमूमन समझी नहीं जाती। अभी सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, मैं इतराफ़ करता हूँ, मगर जिस ज़माने में मैं तालिब इल्म था तो बिल्कुल एक ऐसी ज़बान बोली जाती थी जो मदरसे के बाहर नहीं समझी जाती थी। मैं भी इंटरमीडिएट करके मदरसे गया था, जबकि मैं एक ऐसे घर का था जहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ उलमाए दीन थे, मगर उसके बाद भी वो ज़बान पूरी तरह मेरे लिए काबिल फ़हम नहीं रहती थी। तो हम ज़बानी जो है इसकी तरफ सूफिया ने पेशकदमी की, चूँकि हम ज़बानी जो है वो हम आहंगी का बेहतरीन वसीला है। हम ज़बानी हम आहंगी के फ़रोग़ का एक मुअस्सिर ज़रिया है, और चिश्ती सूफिया से ये हकीकत पोशीदा नहीं थी। चुनांचे हम देखते हैं कि हज़रात मकामी ज़बानों की तरफ सबक़त करते थे। मशहूर है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह ने लाहौर से अजमेर के सफ़र के दौरान सिंध के किसी इलाक़े में तवील एतकाफ़ किया, जिसमें आपने मकामी हरियाणवी और राजस्थानी ज़बानें सीखीं। मलिक मोहम्मद जायसी अपनी किताब आखिरी कलाम के मुक़द्दमे में लिखते हैं कि अव्वल कसे के दर ज़बान हिंदवी तकल्लुम मी फरमूद ख्वाजा बुज़ुर्ग बूद। सबसे पहले हिंदुस्तानी ज़बान में जिस मुसलमान ने गुफ्तगू की वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, अनकोट। बाबा फरीदुद्दीन गनशकर, अमीर खुसरो, शाह बू अली शाह कलंदर पानीपती, शेख अहमद अब्दुल हक, अब्दुल कुद्दूस गंगोहवी। अब आप जानते हैं कितना बड़ा नाम है सूफिया के, यानी तमाम दारुल दारुल देवबंद के तमाम उलमा का शजरा जो है हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोवी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। और आप जानते हैं कि उनका शेरी नाम क्या था? उनका शेरी नाम था अलख दास। हम में से कोई भी अपने पीर को इस तखल्लुस के साथ कबूल करने को तैयार नहीं है। अलख दास पूरा दीवान है उनके पास, पूरा दीवान है जिसमें उन्होंने कृष्ण जी के औसाफ और खूबियाँ, उनके मदह और मनक़बत को बयान किया। अब्दुल वाहिद, ये तो मैं एक ही नहीं, दूसरी मिसाल भी सुन लीजिए कि अब्दुल वाहिद बेलग्रामी सभी नाम जानते होंगे। ये मौलाना अहमद रज़ा खां फ़ज़ील बरेलवी के पीराने किराम के सिलसिले में आते हैं। उन्होंने ख़ुद अपनी किताब में लिखा, उन्होंने कृष्णा द मैन ऑफ ट्रूथ, अमेरिका से ये किताब छपी है, जिसके असल मुसन्निफ़ जो है वो हकीकत हिंदी के नाम से मौलाना अब्दुल वाहिद बेलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि कृष्ण जी के फ़ज़ाइल पर मबनी कलाम को जो है हम कव्वाली में सुनते हैं और लज्जत पाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये सूफिया की बात कर रहे हैं। ये अल-मुतखल्लिस अलख दास, मलिक मोहम्मद जायसी ने समाजी हमांगी को तक़वियत पहुँचाने के लिए मकामी ज़बान में शायरी को ज़रिया बनाया। हिंदी ज़बान का सबसे बड़ा साहिब दीवान शायर, और उर्दू नज़्म नस्र का आगाज़ इसी सिलसिले के बुज़ुर्गों से हुआ। यानी आप समझिए कि सूफिया ही ने उर्दू नस्र की पहली किताब लिखी, खा वो पहली शख्सियत मखदूम सैयद अशरफ सिमनानी की हो या ये ख्वाजा गेसू दराज की हो, इन्हीं दोनों में से किसी ने उर्दू की पहली किताब लिखी है। बाबा अब्दुल हक के मुताबिक पहली किताब रिसाले अखलाक व तसव्वुफ़ है, जो सैयद अशरफ सिमनानी खिचोचवी ने लिखी। लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि मिराजुल आशिकीन है, जो ख्वाजा गेसू दराज ने लिखी है। और अमीर खुसरू के पहले शायर होने के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। और ये दोनों सिलसिले चिश्तिया से वाबस्ता थे। बाबा उर्दू अब्दुल हक ने अपनी किताब उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सूफिया की खिदमत में इस पर तफसील से रोशनी डाली है, जो अहले इल्म से पोशीदा नहीं है। सिलसिले चिश्तिया की एक फ़रा सिलसिले अशरफिया के मुअस्सिस रिसाले अखलाक व तसव्वुफ़ को बाज़ लोगों उर्दू की पहली नसरी तसनीफ़ कहते हैं। रिसाले अखलाक व तसव्वुफ़ को उर्दू की पहली नसरी तसनीफ़ कहते हैं। मीर नज़र अली दर्द काकोरी रिसाले निगार के दिसंबर 1925 के शुमारे में कहते हैं। मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, जो रिसर्च स्कॉलर है यहाँ पर, ये बात मैं बचपन से सुनता आया था कि निगार पर्चा जो निकलता था, पहले लखनऊ से निकलता था, बाद में भोपाल से निकलने लगा, उसमें उसके किसी शुमारे में ये लिखा हुआ है दर्द काकोरी ने कि रिसाले अखलाक व तसव्वुफ़ जो सैयद अशरफ खिचोचवी ने लिखा है वो उर्दू का पहला रिसाला है।
اور آپ جانتے ہیں گچھی والی چورستے پر آپ جائیے تو لیفٹ سائڈ میں اندر اتریے گا تو ایک تیلگو لائبریری ہے، بڑی لائبریری ہے. جب میں نے 2008 میں یہ سنا کہ اس میں حیدرآباد کی کئی بڑی لائبریریاں اس میں ضم ہو گئی ہیں، تو میں 25 دن بلا مبالغہ 25 دن جو ہے میں نے اس لائبریری کی خاک چھانی. اور ایک عبدالصمد حیدرآبادی تھے، ان کے پاس ایک ایسی لائبریری تھی جس میں 1850 سے لے کر 1950 تک نکلنے والے اردو کے تمام رسائل اور جرائد کی ایک نسخہ موجود تھا. اور یہ دنیا میں کہیں نہیں تھا، اور آج بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس زمانے میں اردو کے رسائل کابل سے نکلتے تھے، قندھار سے نکلتے تھے، اور برما میں رنگون سے نکلتے تھے، سری لنکا سے نکلتے تھے، اور پشاور سے نکلتے تھے. اور وہ سارے رسالے موجود ہیں. صرف آپ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر عبدالصمد صاحب کی لائبریری کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو آفر کیا گیا تھا، مگر رقم کچھ زیادہ تھی. اس وقت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے اس کو خریدنے سے منع کر دیا، تو ایک امریکن سوسائٹی نے خرید کے تیلگو لائبریری کو ڈونیٹ کر دی مفت میں. اور وہ لائبریری اب بھی موجود ہے. میں نے یہ 1925 کا نگار اسی لائبریری سے نکالا ہے، جس میں یہ مضمون جو ہے درد کاکوری کا موجود ہے. میں پورا قصہ چھوڑ دے رہا ہوں. اس میں اس رسالے کے کچھ اقتباسات بھی انہوں نے نقل کیے ہیں. ہم اس کے بعد آپ کی توجہ آخری بات پر. ہم سب جانتے ہیں کہ پدماوت کا نام ہم نے سے سبھی نے سنا ہے. دوستو، پدماوت جیسی کئی ہزار کتابیں مسلم صوفیہ نے ہندوستان میں لکھی ہیں، اور ان سب کا مقصد اسلام کی دعوت اور سماجی ہم آہنگی تھی. اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جس پر بالکل کوئی کام نہیں ہوا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ اس کے فروغ میں قطبن کی مرگاوتی، ملا داؤد کی چندائن، عثمان کی چتراولی، نور محمد جائسی کی اندراوت، ملک محمد جائسی کی پدماوت، اکھراوٹ، سکھراوٹ، چتراوٹ، آخری کلام، مسئلہ نامہ، کہرا نامہ، یہ سب وہ تصوف کی کتابیں ہیں. خود پدماوت کے بارے میں نصرت الخواتین میں مولانا عبدالحی حسنی رقم تراز ہے کہ یہ کتاب تصوف کی جلیل القدر کتاب ہے. جو مولانا اسماعیل جو ہے جو سلسلہ برکاتیہ کے بڑے بزرگ ہیں، اور ملا نظام الدین فرنگی محلی نے تصوف کو اسی کتاب پدماوت کے ذریعے حاصل کیا ہے. اور آج حال یہ ہے کہ ہم وہی پدماوتی فلم کے ذریعے ہی پدماوت کو جانتے ہیں، بلکہ وہ ایک پورا عشق مجازی کے توسل سے عشق حقیقی تک پہنچنے کی یہ. اور ایسی صوفیہ نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں. اور کبھی آج بھی مسلم جو علمی حلقہ ہے، اکیڈمیا، مسلم اکیڈمیا ہے، اس میں اس بات کا کبھی چرچا ہی نہیں ہوتا. میں نے ابھی اودھ کی خانقاہوں پر ملک محمد جائسی پر ایک کام کیا، تو ملک محمد جائسی کی پدماوت کا جو پہلا باب ہے استوتی کھنڈ، اگر آپ اس کا ترجمہ کیجئے تو اس کا ترجمہ ہوا باب الذکر. اس میں 200 اشعار میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے جلال اور اس کی تخلیق کی جو ہے کا ذکر ہے 200 اشعار میں. میں نے پڑھا تو اس میں قرآن کی 40 سے زیادہ آیات کا ترجمہ جو ہے اس میں ملتا ہے. اس نقطۂ نظر سے ہم نے کبھی ان کتابوں کو نہیں دیکھا. ہندی ادب میں غور سے سنیے گا، ہندی ادب میں 14ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کا عہد عصر وسطیٰ مدھ کال کہلاتا ہے، جسے ہندی میں مدھ کال کہتے ہیں. یہ عصر یہ مدھ کال 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، متقدم عصر وسطیٰ، پورو مدھ کال، اور جو 17ویں صدی پر ختم ہو جاتا ہے، جو 1300 سے شروع ہو کر 17ویں صدی پر ختم ہو جاتا ہے. اور متاخر عصر وسطیٰ اتر مدھ کال کہلاتا ہے، جو 17ویں صدی سے 19ویں صدی تک چلتا ہے. اسے ریت کال بھی کہتے ہیں. اور ان میں شاعری کی 2 لہریں ہیں، سگن بھکتی اور نرگن بھکتی. سگن بھکتی وہ ہے کہ جو مورتی بنا کر جو ہے اس کی بھکتی کرتے ہیں، اور نرگن وہ ہے جو بغیر مجسمہ کے عبادت کرتے ہیں. اول الذکر دھارے یعنی سگن بھکتی دھارا جو ہے اس کے نمائندہ شعرا میں سور، تلسی، میرا بائی وغیرہ ہیں. یہ دھارا بھی کرشن بھکتی اور رام بھکتی میں منقسم ہے. نرگن بھکتی دھارا شاعری میں 2 قسمیں ہیں، گیان آشرے اور پریم آشرے. جو پریم آشرے نرگن بھکتی دھارا کی پریم آشرے لہر ہے، اس میں 1000 سے زیادہ صوفیاء کرام اس میں شریک ہیں. ہندی کے مسلمان کوی، یہ بنارس کے ایک اسکالر کی کتاب ہے، آپ اس میں دیکھیں انہوں نے 400-500 ناموں کا ذکر کیا، جن کی کتابیں اب نہیں مل رہی ہیں. اور
بھکتی شاعری دھارا اور اس عشق پر مبنی فنائی شاعری کو صوفی شاعری دھارا بھی کہتے ہیں۔ ہندی شاعری کی یہ دھارا کتنی مؤثر اور طاقتور ہے کہ ہندی ادب کی تاریخ کا ایک پورا عصر، ہندی ادب کی تاریخ کا ایک پورا عصر جو ہے وہ بھکتی دھارا یا صوفی شاعری دھارا کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سماج پر اس کا اثر کیا رہا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ ہمارے علماء اور مدرسے اور ہمارے خطابوں سے اسلام جو ہے دور تک نہیں پھیلا، بلکہ ان کتابوں کے ذریعے پھیلا جو ان کی زبان میں تھا، ان کی علامتوں میں تھا، ان کی جو ہے رموز میں تھا، اور دھیرے دھیرے کیا۔ ہمارے یہاں ایک مشہور ہے کہ رام چرت مانس جو ہے ملک محمد جائسی کی پدماوت کی شہرت کی وجہ سے اس کے رد عمل میں اس کو لکھا گیا اور 60 سال بعد لکھا گیا۔ 60 سال ملک محمد جائسی کی پدماوت کے 60 سال بعد رام چرت مانس لکھی گئی، جو پدماوت کے اثرات کو روکنے کی ایک کوشش کے طور پر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ بیکیف رام چندر شکل نے ان کتابوں پر لکھا ہے کہ یہ کتابیں سماجی ہم آہنگی اور آپسی بھائی چارے کا بے حد مؤثر ذریعہ ہیں، تو زبان اور خدمت خلق کے علاوہ عشق کا محرک سلسلہ ہونا بھی ایک محرک ہے، کہ سلسلے چشتیہ میں عشق جو ہے وہ محرک سلسلہ ہے۔ یعنی جیسے کسی میں اتباع ہے، کسی میں تقویٰ ہے، کسی سلسلے میں الگ الگ محرکات سلاسل ہیں، مگر سلسلے چشتیہ میں جو ہے وہ عشق ہے، اور عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو ہماری نظر اور ہماری فکر دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ بہت اچھا لکھا ہے اصغر گونڈوی نے کہ ذروں کا رقص مستی صحبائے عشق ہے، عالم رواں دواں بتقاضائے عشق ہے۔ چشتی صوفیہ کے ذریعے سماجی اور انسانی فلاح و بہبود کے جو کارہائے نمایاں انجام دیے گئے، ان کا ایک بڑا سبب اور بڑا محرک جو ہے سلسلے کا محرک بھی ہے۔ ان بزرگوں کے نزدیک عشق وہ آگ ہے جس میں کبر، نخوت، غرور، گھمنڈ، انانیت، خود ستائی، حب جاہ و مال سب کچھ خاکستر ہو جاتا ہے۔ صرف عشق بچتا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ اور بھی میں نے بہت تفصیل سے اس میں ذکر کیا ہے کہ کیسے بسنت کے میلے کیسے شروع ہوئے، ہندوستان بھر میں ہونے والے میلے جو صوفیہ کے ذریعے سے شروع کیے گئے، اس نے جو ہے سماجی ہم آہنگی میں کیا کردار ادا کیا گیا، اور اس کے علاوہ لنگروں کا کیا گیا ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ یہ بھکتی کال کے شعراء کے ہاں آپ فارسی اور عربی کے الفاظ، میں نے ایک بار کچھ کتابوں کو سامنے رکھ کے جمع کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے 1000 عربی کے الفاظ نکالے تھے، سور، کبیر، تلسی، میرا اور ملک محمد جائسی کے یہاں سے 1000 الفاظ نکالے تھے، اور مشکل سے چند دنوں پہ ایک پوری PhD کا کام اس پہ کیا جا سکتا ہے کہ عربی الفاظ جو ہے۔ اور سب سے کم مزے کی بات ہے کہ ملک محمد جائسی کے ہاں عربی فارسی کے الفاظ تلسی کے رام چرت مانس سے کم ہیں، چونکہ ان کو زبان پر زیادہ قدرت تھی، لہذا انہوں نے عربی فارسی کے الفاظ کم استعمال کیے۔ تلسی داس کو ہندی اودھی زبان پہ کم قدرت تھی، لہذا انہوں نے فارسی اور عربی کے الفاظ زیادہ استعمال کیے۔ اب میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ پیپر میں ڈاکٹر حمید صاحب کے حوالے کیے جا رہا ہوں، آپ جو چاہیں اس میں تفصیل سے ریفرنسز بھی اس میں دیے ہوئے ہیں، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے حسن سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ میں خود بھی ڈر رہا تھا وقت کی طوالت سے، کیونکہ میں بھی پچھلے 10 سال سے پروگرام ہی کر رہا ہوں، اور اتنی دیر چلنے والے پروگرام کو میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔